فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں ہمارے ساتھ، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے، اور 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ہاشم یزمانی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے سر آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ سر خواب بہت ہے، بجائے کہ ہم آگے بڑھیں ہم یہاں پہ رک کے فوری خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جان لیتے ہیں۔ لیکن کیا خواب انسان کی زندگی بدل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب جو ہیں وہ انسان کی زندگی بدلنے میں معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں جی، کیونکہ خوابوں ہی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت ختم، لیکن نبوت کے جو معاملات باقی بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، اور یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے کہ نیک خواب، اچھے خواب انسان کو آتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب آتے ہیں بسا اوقات اچھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی خوشخبری ہوتی ہے، اور بسا اوقات کسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے۔ تو جب کسی کو اچھا خواب آتا ہے تو امید بن جاتی ہے، یعنی کسی حوالے سے انسان مایوسی کا شکار ہے، کسی حوالے سے پریشانی کا شکار ہے، اچھا خواب آیا تو اس کی زندگی میں کوئی سوچنے کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی جو مایوسی والا پہلو ہے وہ امید کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو خواب جو ہے وہ انسان کو مایوسی سے نکال کر امید کے اندر داخل کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے عبادات کے حوالے سے، کوئی خواب ایسا آتا ہے تو وہ ڈراؤنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ اگر تم نہ سنبھلے تو نتیجہ یہ ہو سکتا ہے، اور پھر انسان سنبھل جاتا ہے خواب کے اندر، یعنی کوئی چیز ایسی دیکھی تو حقیقی زندگی میں سنبھل جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انہوں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ 2 لوگ آئے ہیں، انہوں نے ان کو اٹھایا اور لے جا کر آگ میں گرانے لگے اور آگ کے بالکل کنارے پہ رکھ دیا، اور ایک تیسرا آیا، اس نے پکڑا اور حضرت عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے لے گیا۔ اب یہ خواب تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عبداللہ نے بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، جی، اب دیکھیے زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے، سوچنے کی جو ہے نا ایک ڈائریکشن کیسے وہ اس میں چینج آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم من اللیل۔ عبداللہ بن عمر اچھا آدمی ہے، بس ایک کمی ہے، اگر تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ اچھا، کیوں کہ یہ کمی تھی، اور وہ آگ کے کنارے پر لے جا کر تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے کہ اگر عبادات کے اندر کمی ہوگی تو نتیجہ اس طرف ہے۔ حالانکہ تہجد ہے، نہ بھی پڑھتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، فرائض تو وہ پڑھتے ہیں، لیکن جتنا کوئی آدمی زیادہ نیک ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے قریب، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوتی ہے، تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں تو باقی معاملات ٹھیک ہیں، اور وہ جو تیسرے نے کھینچ لیا تھا نا، تو مطلب یہی تھا کہ یہ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ اب اس خواب نے پوری زندگی کے اندر ایک عبادت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی میں داخل کر دی۔ تو کوئی بھی خواب اچھا ہو، امید کی کرن پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی تنبیہی اشارہ، کوئی اس طرح سے کوئی ڈراؤنی چیز ہو تو انسان سنبھل جاتا ہے، اپنی عبادات کے معاملات کو درست کر لیتا ہے، تو واقعتاً تبدیلی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ریٹن میں جو آ رہے ہیں ہمیں لائیو وہ خواب بھی شامل کر لیے جائیں؟ کر لے ایک آدھا۔ ٹھیک ہے، ایک اور آدھا ہے تو 1.5 ہو گیا پھر، کیونکہ یہاں ٹکڑوں میں آتا ہے۔ اچھا چلے میں کوشش کر کے ان کو پورا کر لیتا ہوں جہاں سے ملتے ہیں۔ عمیر حسین لکھتے ہیں میں کافی عرصے سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں، میری جمعہ کی نماز نکل گئی ہے، میں پریشان ہوں اور دوسری مسجد کا رخ کیا ہے، آج بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ یہ وہی خواب ہے کہ جو انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، جمعہ کی نماز کا رہ جانا، اگر مسلسل نماز رہے، تین جمعہ انسان چھوڑ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل پر سیاہ نقطہ، سیاہ نشان لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہاں پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی گویا کہ وہ انسان ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ان کی جمعہ کی نماز رہی ہے، اس کا مطلب ہے عبادات کے اندر کہیں خلل ہے، لیکن اس کے اندر مثبت علامت کیا ہے کہ ان کو پریشانی ہے،
ان کو پریشانی ہے کہ میری نماز کیوں رہ گئی. جی. اب پھر انہوں نے کسی اور مسجد کو ڈھونڈا کہ میں وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی کمی ہوگی عبادات کے حوالے سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل غافل ہیں اس حوالے سے. اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ان کی زندگی میں کوئی کاروبار کے حوالے سے، کیونکہ جمعے کے ساتھ رزق جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کے رزق میں نکل جاؤ. تو رزق کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ کہیں کوئی ان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، لیکن وہ اپنے سوچنے کی ڈائریکشن چینج کریں گے. اب دیکھیں نا، یہاں پر جمعہ رہ گیا تو دوسری مسجد کو ڈھونڈنا. تو انسان کاروبار میں ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات یہاں تھوڑا سی ناکامی ہوئی ہے، پھر ناکامی ہوئی، پھر انسان کہتا ہے یار میں اپنے حکمت عملی ہی تبدیل کر کے دیکھ لوں، اپنے کام کی ڈائریکشن ہی چینج کر کے دیکھ لوں. تو وہ چینج کرتا ہے، یا اپنے کاروبار کی یہاں جگہ بھی چینج کرتا ہے. بس اوقات ایک دکان میں ناکامی ہوتی ہے، انسان اپنی دکان چینج کر لیتا ہے، اپنا کاروبار چینج کر لیتا ہے، اپنے سوچنے کے انداز تبدیل کر لیتا ہے، تو وہاں اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اس خواب سے، اگر وہ تھوڑا سا جو فکر موجود ہے خواب کے اندر، اسی فکر اور سوچ کو برقرار رکھیں اور اس کے مطابق آگے بڑھتے جائیں، انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا. ٹھیک ہے. آگے مومنہ رؤوف لکھتی ہیں کہ خواب میری والدہ کا ہے جن کی ایج 53 ایئرز ہے، 53 برس ہے. لکھتی ہے امی کی بہو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، پیسے لینے کی کوشش کرتی ہے، امی جہاں جاتی ہیں ان کے پیچھے جاتی ہے، امی ابو کے پیسے دے دیتی ہیں، پھر وہ پیچھے ہو جاتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر کوئی مطالبات ہوتے ہیں، اور بہو اور ساس کا یہ کلیش، یہ تو ہمارے ہاں ایک مثال ہے، ضرب المثل ہے. بہت کم گھر ہوتے ہیں جہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کوئی گھر کا ایسا کلیش ہے جہاں بہو اور ساس کی جو رائے ہے وہ مختلف ہے. اور اس میں امکان یہ ہے کہ بہو درست ہیں اور جو ساس ہے نا وہ ان کی سوچ ذرا تھوڑی سی تبدیل کرنے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پیچھے لگی رہیں، بالآخر ساس کو بات ماننی پڑی. یا تو اس لیے ماننی پڑی کہ بسا اوقات مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے بیٹوں کا گھر بچانے کے لیے کہ چلو یار لڑائی نہ ڈلے تو میں یہاں پر بات مان لیتا ہوں، بسا اوقات وہ حق پر ہونے کے باوجود اپنی بہو کی بات مان لیتی ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ ان کا اصرار، شاید وہ بہو اپنی بات میں درست ہیں اور بالآخر جو ہیں وہ ساس وہ بات مان جائیں گی. جب بات مان جائیں گی تو معاملہ درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ رائے کا اختلاف ہے لیکن بالآخر کسی معاملے پر اتفاق ہو کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. آگے ہمیں لکھ کے جو خواب پہلے بھیج دیا گیا وہ پوچھا گیا کیا خواب میں عورت کا کسی اور مرد کے ساتھ نکاح یا شادی ہوتے دیکھنا اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی کا اشارہ ہے؟ یہ لگ ایسے رہا کہ پہلے سے شادی شدہ کوئی خاتون. جی ایسا ہی، کیونکہ شادی شدہ اسی لیے تو دوسرے کے ساتھ شادی دیکھ رہے. تو اس کا مطلب ہے تو یہ ڈراؤنا خواب، کیونکہ عورت جب اس طرح دیکھتی ہے کہ میری شادی کسی اور جگہ پہ ہو رہی ہے جبکہ میں شادی شدہ ہوں تو ظاہر ہے ڈراؤنا خواب ہے. لیکن اس کا مطلب ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خوفناک چیز ہے، کوئی زندگی کے اندر کوئی غلط تبدیلی آنے والی ہے. بلکہ اس کا یہ بھی کیونکہ جو شادی ہے نا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے مضبوط عہد اور عقد ہے جو کہ دو خاندانوں کے درمیان بنتا ہے، دو انسانوں کے درمیان. یہ عہد نامہ ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے وعدہ اور وعید ہوتا ہے، یہ نیا یعنی ایک معاہدہ ہوتا ہے. گویا کہ اگر کوئی اس طرح سے خواب دیکھے، شوہر کے ساتھ جو زندگی بسر ہو رہی ہے، اگر دوسری جگہ پر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو کوئی نیا معاہدہ ہو سکتا ہے، کوئی نئی ذمہ داری ہو سکتی ہے. یہ خاتون اگر جاب کی تلاش میں ہیں یا اگر کسی اور حوالے سے یہ کوئی کام کی تلاش میں ہیں تو یہ کوئی نیا معاہدہ ہوگا، کوئی نئی ذمہ داری ہوگی، اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور بسا اوقات اگر یہ شادی شدہ ہو اور پھر شادی کسی اور مرد کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھے تو پھر دیکھے کہ یہ جس مرد کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ ان کے موجودہ جو حقیقی شوہر ہیں ان سے زیادہ وجیح، ان سے زیادہ مالدار، ان سے زیادہ خوبصورت. اگر یہ والی کیفیت ہے تو پھر پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے جو مالی معاملات ہیں ان کے اندر انشاءاللہ بہتری آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ خاتون پریگننٹ ہوں یا امید سے ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اشارہ دے رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے نوازے گا. اچھا، اس طرح بھی اشارہ ہے؟ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا. تو کیونکہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ ویسے ہی یعنی والدہ کے بستر پہ سوتا ہے، جیسے شوہر اور بیوی کا بستر ایک ہوتا ہے،
ایسے ہی بچہ کتنی دیر تک جو ہے نا وہ اسی بستر پہ لیٹتا ہے. ٹھیک تو اس لیے یہ بیٹے کی طرف بھی اشارہ ہے. اور ایک آخری چیز, اگر حقیقی زندگی میں میاں بیوی کو پتہ ہے کہ ہمارے کلائشیوں کی اختلافات چل رہے ہیں, پھر یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اپنے ان اختلافات کو ختم کرو, اپنے سوچنے کا انداز تبدیل کرو. اگر اختلافات ختم کر لو گے تو زندگی بدل کے مثبت ڈگر پہ آ جائے گی. اگر نہیں یہ اختلافات ختم کرو گے تو پھر معاملہ یہاں سے ختم ہو کر وہ کسی اور سے شادی کر لے, اس کی شادی کہیں اور ہو جائے. یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب حقیقی زندگی میں اختلافات شدید چل رہے ہوں, پھر یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ایک آئی ڈی ہے ریڈ روز پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے, وہ بڑا خاص طور پہ لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ جب شیخ ہاشم یزمانی صاحب آتے ہیں تو پروگرام کی رونق بڑھ جاتی ہے. اس میں تو شک نہیں. آمین آمین. خدا لائٹر نوٹ کا ہے جی, محبت کرتے ہیں سب, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور بلکہ ریٹرن یہاں سے بھی لیتے ہیں خواب. پوچھا گیا ہے فوت شدہ عزیز اگر خواب میں کبھی مسکرائے اور کبھی غصہ کرے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ایک ہی شخص ہے, وہ کبھی غصے میں آ رہا ہے, فوت شدہ ہے, اور کبھی ہنستا ہوا مسکراتا ہوا آ رہا ہے. جب وہ مسکراتا ہوا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اچھے مقام پر ہے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آرام اور سکون میں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسکراہٹ والی زندگی عطا کی ہے. اور جب وہی فوت شدہ عزیز آپ کے خواب کے اندر آتا ہے اور غصہ اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, تو یہاں وہ غصہ اور ناراضگی اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اسے آپ سے امید تھی کہ آپ اس کے لیے صدقہ جاریہ کریں گے, آپ اس کے لیے دعا کریں گے, لیکن آپ نہیں کر پا رہے. تو یہ ناراضگی اس بات کی طرف اشارہ ہے. یا پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار وفات کے قریب جاتے ہوئے آپ کے ذمہ کوئی کام لگا گیا کہ یار میرے بچے ہیں, یا یہ معاملہ جو ہے نا وہ نپٹا دینا, اب میں تو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں. تو جاتے ہوئے کوئی ایسی ذمہ داری آپ کو سونپ کے گئے لیکن آپ سے غفلت ہو گئی, تو پھر بھی یہ یہاں پر ناراضگی کا اظہار ہے. اور بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتی, لیکن آدمی اپنے دوستوں سے شیئر کر دیتا ہے. کوئی قرض کے معاملات ہوتے ہیں, بعض دفعہ کوئی اس طرح کے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں, آپ اس کے امین تھے, آپ کو پتہ تھا اس راز کا, تو اب اس کے جانے کے بعد آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ معاملات یا گھر والوں تک پہنچائیں یا پھر ان کو نپٹانے کی کوشش کریں. تو اس طرح کی کوئی غفلت ہے جس کی طرف اشارہ ہے. یا پھر یہ انسان جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی ذاتی عملی زندگی نماز روزے کے حوالے سے کہیں سستی ہے, وہ بندہ مسکرا رہا ہے اپنی زندگی میں قیامت میں انشاءاللہ, لیکن وہ آپ کے حوالے سے ناراض ہے کہ آپ جس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں اگر مسکرانا ہے نا تو پھر عبادات اور نماز کی طرف پلٹ آؤ. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف. ٹھیک ہے, تو اس کو اصلاح کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. انوسنٹ بوائے 8627 ایک آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں سر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مدینہ ایئرپورٹ پہ ہوں مگر مدینہ نہیں جا پا رہا, مگر میں نے مدینہ ایئرپورٹ پر سیاسی لوگ دیکھے ہیں. بس یہ ایئرپورٹ پہ پہنچنا لیکن آگے مدینہ منورہ پہنچ نہ پانا. ہاں جی. اب یہ سیاسی لوگوں کو دیکھنا یا کوئی یہ نا کوئی ایسی رکاوٹ ان کے کام کے اندر, کاروبار کے اندر, یا کوئی اس طرح کا معاملہ وہ آنے والا ہے. یا تو عبادت کی تکمیل نہ کر پانا. مدینہ کس لیے جاتا ہے بندہ؟ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے, وہاں نمازیں ادا کرنے کے لیے, اور وہاں اس دھرتی پہ سکون پانے کے لیے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی عبادات سارے معاملات گزرے. لیکن اگر آدمی وہاں قریب پہنچ کر بھی وہاں نہ پہنچ پائے تو اس کا مطلب ہے تھوڑی سی رکاوٹ ہے, کہیں کوئی سستی ہے, اس کو دور کر لے. لیکن یہ والی جو رکاوٹ ہے نا وہ ہے قابل حل, یعنی ایسی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بالکل ہی معاملہ جو ہے نا وہ خرابی کی طرف ہے. کیونکہ ایئرپورٹ کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ وقتی ہوتے ہیں. بس اوقات آپ کے فنگر پرنٹ کا مسئلہ بن گیا. میں 9 سال سعودی عرب سے پاکستان آتا رہا, 9 سال ہی میرا فنگر پرنٹ کا مسئلہ بنتا رہا. جب بھی ایئرپورٹ پہ آتا تو یہ مسئلہ بن جاتا تھا, لیکن وہ مسئلہ یہ ہوتا ادھر سے جاؤ, دوسری مشین پہ جاؤ, تیسری پہ جاؤ, لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا مختلف مشینیں تبدیل کرنے سے حل ہو جاتا تھا. تو یہ بھی اپنی تھوڑا سا اپنی زندگی کے معمولات کو تبدیل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. اور اگر کوئی معاملہ یہ ایئرپورٹ پہ ہے نا, اگر ان کا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ یہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں کاروبار کے حوالے سے, ویزے کے حوالے سے, آج کل سوالات اکثر یہ ہے ویزا نہیں لگ رہا, یہ پریشانی ہے. تو یہاں پر ویزے کا اگر مسئلہ ہے اور ساتھ سیاسی لوگوں کو بھی دیکھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ویزا اگر رکا ہوا ہے کسی وجہ سے
تو سفارش ان کے ہاتھ لگ گئی ہے. سیاسی لوگوں کے ذریعے سے معاملات چلتے ہیں نا کہ ان کی اپروچ ہوتی ہے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویزے کا مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, 2 خواب ہیں, کوئکلی وہ شامل کریں گے, چھوٹے چھوٹے سے ہیں تاکہ ان کے بھی جو اتنے کمنٹ لکھ رہے ہیں چلیں ان کے خواب شامل ہو جائیں. عرفات شیخ لکھتی ہیں کہ عمر 43 ایئرس, 43 سال, شادی شدہ ہیں. خواب میں امی کا پرانا گھر دیکھتی ہوں, وہاں سے سونا چوری ہو جاتا ہے اور تانبے کے کچھ برتن چوری ہو جاتے ہیں. پھر منظر بدلتا ہے, گاؤں خانے سے کوئی چراگاہ. پھر جو میرا جیٹھ ہے وہ کہتا ہے کہ جانا پہچانا, کہتا ہے کہ میں نے فجر کے ٹائم فلاں شخص کو دیکھا چوری کرتے وقت, وہ شخص بھی جانا پہچانا ہوتا ہے. ویسے بظاہر تو یہ پریشانی والا خواب ہے, اچھا, لیکن یہ حقیقت میں پریشانی والا نہیں ہے. خواب کے اندر گھر سے, جی, اور وہ بھی پرانا گھر ہے, والدہ والا گھر, وہاں سے سونا, تانبا یا پیتل یہ چوری ہوتا ہوا دیکھا ہے. جی, سونے اور پیتل دونوں کا کلر سیم ہوتا ہے, جی, یلو کلر کا, زرد کلر کا. تو خواب کے اندر یلو اور یہ اس طرح کا جو کلر ہے نا, وہ کسی بیماری, کسی مشکل, کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اگر گھر سے یہ چیز چوری ہوئی ہے تو آزمائش, پریشانی اور بیماری جا رہی ہے. اچھا, جا رہی ہے, وہ ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک. تو یہاں پریشانی والی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا نا کہ میں نے دیکھا ہے, وہ شخص کو میں جانتا ہوں جس نے یہ چوری کی ہے. تو جس کو آپ جانتے ہیں اس پر شک نہ کریں, بلکہ وہ آپ کے پرانے آبائی گھر سے کسی پریشانی کے خاتمے کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ. سہولت دے رہا ہے, سہولت دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آگے عرفات شیخ نے لکھا تھا کہ مہربانی کر کے پیج پہ جو کمنٹ ہے وہ ڈیلیٹ کر دو. کون کرے ڈیلیٹ, کون سا کمنٹ کہہ رہی ہیں آپ, ہم نے تو شامل کر لی ہے. اچھا, آگے سعدیہ لکھتی ہیں ایج 29, 29 برس عمر ہے, ان میرڈ ہے. میں نے ایک جہاز میں سفر, میں نے دیکھا میں جہاز میں سفر کر رہی ہوں, میں جہاز میں کھڑی ہوں اور اوپر سے باہر دیکھتی ہوں تو جہاز ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے. بہت عجیب ایئرپورٹ ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ کیسا ایئرپورٹ ہے, اور ایئرپورٹ ایسے تو نہیں ہوتے, اور لوگ بھی عجیب سے ہیں, یونیفارم بھی صفائی کے لوگوں کا پہنا ہوا ہے. میرا خواب بھی ایڈ کر دیں, کب سے خواب بھیج رہی ہوں, کر لیا ایڈ سر فرمائیے. یہ لوگ بھی عجیب ہیں, ایئرپورٹ بھی عجیب ہے, ہاں جی, اور جہاز پہ کھڑے ہو کر سفر کرنا بھی عجیب ہے. جہاز میں کون کھڑے ہو کر سفر کرتا ہے, نہیں کرتے, وہاں تو بیلٹ باندھتے ہیں اور سارے معاملات ہیں. تو یہ نا زندگی کے کہیں الجھے ہوئے کوئی اضطرابی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب 29 سال عمر ہے, غیر شادی شدہ ہیں, تو یہیں کہیں الجھاؤ کی طرف اشارہ ہے, کہیں الجھاؤ کی طرف اشارہ ہے. اچھا, تو معاملات جو ہے نا وہ پریشانی والے ہیں. انسان کبھی کچھ سوچتا ہے, کبھی کچھ سوچتا ہے, کبھی انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ میرا کہیں فلاں جگہ پہ رشتہ ہو جائے, فلاں جگہ پہ رشتہ ہو جائے. تو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی کسی رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ نیک صالح جو ہے نا وہ ان کو جو شوہر ہے ان کو شریک حیات ہے وہ عطا کرے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ والی دعا کریں. باقی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جہاز کے اندر کھڑے ہو کر سفر کیا ہے نا, جی, تو غیر متوقع طور پر ایسا رشتہ ملے یا ایسا شوہر ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ پھر یہ اور وہ دونوں جو ہے نا وہ سفر بھی کریں بیرون ملک. اللہ تعالیٰ ان کو حج عمرے کی سعادت بھی نصیب کرے, کیونکہ غیر متوقع سفر ہے, کھڑے ہو کر سفر کیا ہے. تو اسی طرح ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا ایسا رشتہ آ جائے, اسی لیے پھر وہ ساری چیزیں عجیب لگ رہی ہیں. اب ایک انسان غریب گھرانے سے ہو, اس کی مالی کیفیت جو ہے نا وہ بڑی ایک عجیب سی ہو, اگر اس کو کسی بڑے مال کے اندر آپ لے جائیں, کسی بڑی جگہ پر لے جائیں, تو اس کو ساری چیزیں بڑی عجیب و غریب لگیں گی, جو اس کے لیے بالکل غیر متوقع ہوں گے, وہ غیر مانوس ہوں گے اس کے لیے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. دعا جاری رکھیں تو ایسا غیر متوقع طور پر اچھا رشتہ آئے کہ وہ دیکھ کر ہر چیز اس کو اجنبی لگے کہ یار یہ کس جگہ پہ آ گئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے اور اچھا رشتہ نصیب کرے. ٹھیک ہے جی, جتنے خواب شامل کر سکتے تھے کر لیے, اور جتنے ریٹن میں آئے تھے آج ہم نے وہ بھی شامل کیے اس میں. سو آج ہماری دونوں کی سپیڈ تھوڑی تیز رہی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینی وے آپ کو بہت دعائیں بھی دی جا رہی ہیں جی, مجھے بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت دعا مل جاتی ہے, اور کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ کو آتی پھر ہمیں آتی. جزاک اللہ, تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ تشریف لائے جزمان صاحب. لیکن اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جب بھی دعاؤں میں آپ ہاتھ اٹھائیں تو پیغام ٹی وی کو بھی شامل رکھیں, ان سیلاب زدگان کو بھی شامل رکھیں, اپنے ان پیاروں کو بھی شامل رکھیں جن کو آپ ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں. جو رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی دعا کیجیے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.